الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الأعمال بر الوالدين صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کرے، آمین یا رب العالمین. اگر توحید کے بعد کوئی بھی فرض یا واجب چیز اس دنیا میں ہے تو وہ ہے والدین کی اطاعت، اور دنیا میں شرک کے بعد اگر کوئی بڑا گناہ ہے تو وہ ہے والدین کی نافرمانی. والدین کی اطاعت اور والدین کی نافرمانی یہ اللہ نے اپنے حقوق میں شامل کیا. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. اللہ نے اس فیصلے کو سنا دیا ہے، اور والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنا یہ دوسرے درجے میں آتا ہے. عزیز ساتھیوں، ماؤں بہن اور خواتین اسلام، والدین جن کی وجہ سے ہم اور آپ اس دنیا میں آ پائے، والدین جن کی محنتیں، جن کی کاوشیں یہ کوئی گن نہیں سکتا، کوئی اسے احاطے میں لا نہیں سکتا. جب آدمی پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں تو وہ انتہائی لاچار اور بیچار ہوتا ہے. اسے کچھ بھی شعور نہیں ہوتا، اسے کیا کھانا ہے، کیا نہیں پینا ہے، کیا کرنا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا. وہ بالکل ساری دنیا سے اپنے تعلقات کو کاٹے ہوئے ہوتا ہے. لیکن اسے اس وقت رعایت، دیکھ بھالی، پال پوسنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اسے پال پوس کر، اسے کھلا پلا کر، صاف ستھرا رکھ کے اس کی پرورش کی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ 2 سال کو پہنچتا ہے. پھر کھانا پینا شروع کرتا ہے. اسے شعور آتے آتے، سمجھ آتے آتے کئی سال نکل جاتے ہیں. بالغ ہوتے ہوتے اس کے لیے عمر 12 13 14 سال کی ہو جاتی ہے، اور صحیح عقل پہنچنے کے لیے اسے تو 20 سال لگ جاتے ہیں، اور خود اپنے پیروں میں کھڑنے کے لیے اس کے لیے تو 25 سال نکل جاتے ہیں، 24 سال نکل جاتے ہیں. تو اس مدت میں اس کے کھانے پینے کا انتظام، پہننے اوڑھنے کا انتظام، اس کی تعلیم کا انتظام،
اس کی تربیت کا انتظام کرتے ہیں والدین. ماں گھر میں اس کی مکمل دیکھ بھال کرتی ہے. اسے کھانے پینے کا کوئی ٹینشن نہیں ہوتا. گھر میں اسے کھانا تیار کر دیا جاتا ہے اور گھر میں کھاتا ہے. اور دوسرے اس کی ضروریات, دوسرے اس کے اخراجات, دوسرے اس کے پیسوں کی ضروریات پورے کا پورا والد کرتے ہیں. یہ سب کچھ ہونے کے بعد جب وہ بڑی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے, ان کے سامنے اطاعت و فرما بردار بن کر رہے, سرے تسلیم خم کرے, وہ الٹا ان پر برس پڑتا ہے, الٹا ان کے ساتھ نافرمانیاں کرتا ہے. اس سے بڑا دھوکے باز, اس سے بڑا غدار کوئی ہو نہیں سکتا. اسی لیے اسلام میں توحید کے بعد والدین کا مرتبہ آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں, رضا الرب فی رضا الوالد, اللہ کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے. اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو جانچنا چاہے کہ بھئی میں اچھا ہوں کہ برا ہوں, اگر کوئی آدمی اپنے اندر اپنے اخلاق کو ٹیسٹ کرنا چاہے تو اس کے لیے سب سے پہلا ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ چیک کرے کہ کیا اس کے والدین اس سے راضی ہیں. اگر اس کے والدین اس سے راضی ہیں, وہ اس سے خوش ہیں, تو سمجھ لیں کہ یہ آدمی اچھا ہے, سمجھ لیں کہ اس نے کچھ کامیابی کے کام کیے ہیں. اگر اس کے والدین اس سے راضی نہیں ہیں تو یاد رکھ لیں یہ چاہے دنیا کا بہت ہی بڑا آدمی کیوں نہ بن جائے, زمین کا بادشاہ ہی کیوں نہ بن جائے, وہ آدمی کامیاب ہو نہیں سکتا. تو والدین ان کی بہت بڑی اہمیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن مسعود پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ ای العمل افضل, اے اللہ کے رسول سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, الصلاۃ علی وقتها, نماز اس کے وقت میں ادا کیا جائے. پھر پوچھتے ہیں ثم ایو, کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کے بعد دوسرے درجہ کس کا ہے؟ کہتے ہیں بر الوالدین, والدین کے ساتھ اچھا سلوک, والدین کی اطاعت. پھر پوچھتے ہیں ثم قلت ایو, کہتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد. تو اسے معلوم ہوا کہ والدین کا مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں نماز کے بعد ہے. نماز اللہ کے لیے, اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے بعد دوسرے درجے والدین کی فرما برداری بہت بہت ضروری ہے. بہت سارے ایسے ہمارے معاشرے میں جن کی تو تعریف ہوتی ہے, لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں, بزنس پارٹنرز ان کی تعریف کرتے ہیں, جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ تو خوب تعریف کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بہت ہی اچھا آدمی ہے, بہت ہی اچھا لڑکا ہے, بہت ہی اچھا آدمی ہے. لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ گھر والے سے خوش نہیں تو یاد رکھ لیں یہ آدمی ناکام ہے, یہ آدمی بیکار ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا, خیرکم لأہلی, تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں گھر میں رہتے ہیں تو گھر میں ایک مصیبت بن کر رہتے ہیں, گھر والے ان سے پریشان رہتے ہیں, دقتیں پریشانیاں سب کو دیتے رہتے ہیں, لیکن جب باہر جائیں تو باہر کی دنیا سے ان کی اچھے تعلقات ہوتے ہیں اور باہر کی دنیا انہیں اچھا آدمی سمجھتے ہیں. یاد رکھ لیں ایسا آدمی اچھا آدمی ہو نہیں سکتا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہ ہو, اور گھر والوں میں سر فہرست والدین ہیں. ایک صحابی آئے یمن سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, کہا کہ ابایعک فی الجہاد والطاعہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ ہاتھ بڑھائیے, میں آپ کے ہاتھ میں اللہ کی راہ میں لڑائی لڑنے کے لیے اور اللہ کی راہ میں اپنی زندگی تش کرنے کا میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بہت دور یمن سے آیا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یمن سے آئے ہو, کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جہاد سے بہتر ایک عمل ہے جو تم کر سکتے ہو, اللہ کے راہ میں لڑنے سے بہتر ایک عمل ہے جو تم کر سکتے ہو. وہ صحابی نے کہا کہ ہاں ضرور بتائیے یا رسول اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے تمہارے والدین کی خدمت کرو, ان کی خدمت میں جہاد سے زیادہ فضیلت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابی کو واپس یمن بھیج دیتے ہیں. کتنے ایسی مثالیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک نوجوان آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میں لڑائی کے لیے بالکل تیار ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں احی والداک, کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟
وہ آدمی کہتا ہے کہ ہاں رسول اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذهب ففیہما جاہد, چلے جاؤ ان کی خدمت میں جہاد کرو, ان کی خدمت کرنا اس میں جہاد ہے, اس سے اللہ خوش ہوتا ہے, جاؤ اس کام میں لگ جاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو واپس کر دیا. کتنے بار ایسے ہوا ہے کہ ایک نوجوان آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس, کہتا ہے رسول اللہ میں بالکل لڑائی کے لیے تیار ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے والد تم سے خوش ہیں, کیا تم نے تمہاری والدہ سے اجازت پوچھی ہے؟ وہ اگر کہے کہ نہیں پوچھی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ واپس جاؤ, جا کر ان سے اجازت لے کر آنا. اگر وہ راضی ہو جائیں تو اللہ راضی ہوتا ہے, اگر وہ راضی نہ ہو تو اللہ بھی راضی نہیں ہوتا ہے. تو اسے معلوم ہوا کہ یہ کتنا بڑا درجہ ہے والدین کا اسلام کی نظر میں. ایک صحابی آئے, آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ای الناس احق بصحابتی, اے اللہ کے رسول میرے بہترین صحبت کے سب سے حقدار کون ہے, سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ دیکھیے سوال کتنا اہم ہے. میرے اچھے سلوک, میرے اچھے اخلاق, میری اچھی صحبت کا سب سے بڑا حقدار کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں امک, تیری ماں. پھر صحابی وہی سوال کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ امک. پھر صحابی وہی سوال کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں امک. پھر جب چوتھی مرتبہ پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابوک, تمہارے والد. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ جب پوچھا گیا کہ میرے اچھے اخلاق کے سب سے زیادہ حقدار, میری اچھی صحبت کے سب سے زیادہ حقدار, میرے بہترین کمپینین شپ کے سب سے زیادہ حقدار, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کا درجہ ذکر کیا. اللہ اکبر. تو اسلام میں والدین, والد اور والدہ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ اکبر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ جب ان کی والدہ نے انہیں بلایا, یا ابا ہریرہ, کہا کہ اے ابو ہریرہ کہاں ہو؟ تو ابو ہریرہ نے جواب میں کہا کہ میں یہاں ہوں. تو بات تھوڑی دیر کے لیے رک کے سوچنے لگے کہ کہیں میری آواز ان کی آواز کے اوپر تو نہیں گئی. بعد میں نے شعور آ کہ انہوں نے جواب میں تھوڑی آواز بلند کر دی تھی. تو فوراً اٹھ کر جاتے ہیں, 2 غلام خریدتے ہیں اور انہیں اللہ کے راہ میں صدقہ کر کے اپنی غلطی کا توبہ کرتے ہیں, اپنی غلطی کا استغفار کہتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے. آواز اوپر جانے سے, صرف آواز تھوڑی اوپر جانے کی وجہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ جاتے ہیں اللہ کے راہ میں صدقہ کرتے ہیں اور اس غلطی کا استغفار کرتے ہیں, یعنی یہ غلطی ہے. ایک صحابی, ایک تابعی آتے ہیں عبداللہ بن عباس, جو بہت بڑے مفسر القرآن ہیں, قرآن فہمی, قرآن کی آیات کے معنی ان سے زیادہ جاننے والا کوئی دنیا میں تھا ہی نہیں. تو عبداللہ بن مسعود, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد تابعین کے زمانے میں, تو عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک تابعی آ کر پوچھتے ہیں, یا عبداللہ بن مسعود, اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ احسان کا کیا معنی ہے؟ احسان کا معنی عربی زبان میں کوئی بھی چیز کو سب سے اچھے انداز میں پرفیکٹ کرنے کو احسان کہتے ہیں. کوئی بھی چیز جب آدمی کرے بھرپور پورے پرفیکشن کے ساتھ جب آدمی کرتا ہے تو اس کام کو کہتے ہیں, اس کام کرنے کو کہتے ہیں احسان. تو یہاں پر اللہ نے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کا حکم دیا ہے. مانا یہ کہ والدین کوئی آپ کے دوست احباب نہیں ہے, والدین کوئی پڑوسی نہیں ہے کہ آپ جائیں کبھی انہیں ہنستا ہوا چہرہ دکھا دیں, کبھی کوئی ضرورت پڑے تو کوئی خرید کر دے دیں, ختم ہو جائے, ایسا نہیں ہے. ان کے ساتھ سب سے بہترین سلوک کرنا ہے. اگر آپ کے پاس ایک دن میں 1 ہی گھنٹہ ہے جسے آپ کسی کو دے سکتے ہیں تو آپ اپنی والدہ کو دیجیے. اگر آپ کے پاس چند پیسے ہیں جسے آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو یاد رکھ لیں وہ آپ کے اس پیسے کے حقدار آپ کے والدین ہیں. اگر آپ کے پاس صرف 1 ہی مسکراہٹ ہے جو آپ مسکرا سکتے ہیں تو یاد رکھ لیجیے اس مسکراہٹ کو آپ اپنے والدین کو دیجیے. اگر آپ کے پاس 1 ہی اچھائی ہے جسے آپ دوسروں کو دینا چاہتے ہیں, یاد رکھ لیجیے اچھائی کے حقدار آپ کے والدین ہیں. لیکن افسوس آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں پر والدین حقوق ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. نعوذ باللہ, والدین کے ساتھ بدترین سلوک کیا جاتا ہے. ایسے بھی بدبخت ظالم ہیں جو والدین پر نہ کہ صرف اپنی آواز اونچی کرتے بلکہ ایسے بدبخت بھی ہیں جو ان کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ اٹھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. ایسے ہاتھ توڑ دیے جاتے ہیں, ایسے ہاتھ واپس اپنی جگہ نہیں آتے. ایسا آدمی انتہائی ذلیل ہوتا ہے,
آپ پوری دنیا کی تاریخ دیکھ لیجئے، جتنے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں ان کے والدین ان سے خوش ہوتے ہیں، اور دنیا میں سب سے ناکام لوگوں کی آپ فہرست نکال لیجئے، آپ ان میں پتا چل جائے گا کہ ان کی ناکامی کی بنیادی وجہ ان کے والدین کے ساتھ نافرمانی ہے۔ تو میں بتا رہا تھا، عبداللہ بن عباس سے سوال پوچھا گیا کہ احسان کا معنی کیا ہے، تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اس کے تو بہت زیادہ معنی ہیں، بہت زیادہ معنی ہے، کتنی بات بتاؤں، مختصر وقت میں کیا کچھ نہیں بتاؤں، اس کے لیے تو لمبی تقریر کی ضرورت پڑے گی۔ تو پھر وہ صاحب پوچھتے ہیں تو پھر یہ بتا دیجئے کہ یہ احسان کا جو اپوزٹ ہے، احسان کی جو ضد ہے، یعنی والدین کے ساتھ نافرمانی، جسے عربی میں عقوق کہتے ہیں، اس کے کیا معنی ہیں؟ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں مختصر ایک لفظ بتاتا ہوں، اس سے آپ سمجھ لو۔ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے کپڑے میں دھول ہے، تم نے اس دھول کو جھٹکا، یہ دھول آپ کے والد پر پڑا، تو اللہ کے پاس نافرمان لکھ دیے جاؤ گے، اللہ کے پاس نافرمان لکھ دیے جاؤ گے۔ یہ ہے والد اور والدہ کا مقام اسلام کی نظر میں۔ اگر کوئی آدمی ان حقوق کو جانے بغیر ان کے ساتھ بدترین سلوک کرتا ہے تو وہ توبہ کریں اور رجوع کر لیں۔ اور میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بابانی معجلانی عقوبتہما فی الدنیا، ایسے دو دروازے ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی دے دی جاتی ہے، ایسی دو غلطیاں ہیں جن کی سزائیں دنیا میں ہی دے دی جاتی ہیں، آخرت میں تو ہے ہی سزا، اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ دنیا میں ہی دے دی جاتی ہیں۔ اور کہتے ہیں البغی والعقوق زنا، نعوذ باللہ، اس کی سزائیں جہاں آخرت میں ہیں ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اس کی سزائیں ہیں۔ کرنے والا آدمی دنیا میں بھی سزائیں بھگتتا ہے، مختلف قسم کی چیزوں میں پڑ جاتا ہے۔ اور نمبر 2 والعقوق، والدین کے ساتھ نافرمانی، والدین کے ساتھ نافرمان اسے دنیا میں سزائیں ملتی ہیں، مختلف سزائیں ملتی ہیں، مختلف سزائیں ملتی ہیں۔ ایسی کتنی کتنی مثالیں، وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ تو آگے بڑی سنیے کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ کتنی زبردست آیت ہے، اللہ اکبر۔ اللہ سکھا رہا ہے آپ کو کہ آپ کے والدین کے ساتھ کیسے گفتگو کریں، یعنی یہ چھوٹی سی چیز ہے، ایک آدمی سے گفتگو کرتا ہے تو یہ روزمرہ کی بالکل معمولی سی چیز ہے، معمولی سی چیز ہے۔ اللہ نے کہیں پر بھی قرآن میں اتنی چھوٹی سی معمولی چیز کے لیے ڈائریکشنز دیے ہوں، اتنی معمولی چیز اس کے لیے گائیڈ کیا ہو کہ بھائی یہاں یہ چھوٹی چیز ہے لیکن تمہیں یہ کرنا ہی ہے، ورنہ قرآن تو بڑی بڑی باتیں بتاتا ہے، پوری تاریخ انسانیت کی باتیں بتاتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ نے کیسی گفتگو ہونی چاہیے اس پر قرآن نے روشنی ڈالی۔ قرآن نے کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، یاد رکھ لیں والدین میں سے دو میں سے ایک بڑی عمر کو پالے تمہارے پاس، ہو سکتا ہے کہ کبھی والد بڑی عمر کے ہو جائیں، والدہ چھوٹی عمر کی ہو، ہے نا، ہو سکتا ہے دوسری ہو، تیسری بیوی ہو، یا پھر والدین نے شادی بڑی عمر میں کی ہو، ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر دو میں سے ایک بڑی عمر کو پالے تمہارے پاس تو تمہیں کرنا کیا ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، تمہیں ان کے ساتھ اف کہنے کا بھی حق نہیں ہے، یعنی معنی یہ کہ بیزار بھی نہیں ہو سکتے، ہاں دل میں بیزاری ہے نہیں دکھا سکتے، دل میں چڑچڑاپن ہے دکھا نہیں سکتے، سامنے آپ کو وہی ہسمکھ چہرہ وہی حالت میں ٹھہرنا ہے جیسے آپ ہیں، کیونکہ وہاں پر آپ اپنی دل کی بے قراری کا اظہار، کراہت کا اظہار کریں گے تو اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں کہ لا تقل لہما اف بھی مت کہو، ولا تنہرہما، اور انہیں دھتکارو مت، ان پر چھڑو مت۔ اللہ اکبر، یہ کیسی تعلیمات ہیں۔ آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمارے گھروں میں ہو کیا رہا ہے؟ اگر ابو ہریرہ، عبداللہ بن عباس جیسے آئے، انہوں نے اپنے گھروں ہمارے گھروں کو دیکھا تو کہہ دیں گے بھائی تم لوگ ہیں مسلمان ہی نہیں ہو، کیا کر رہے ہو تم لوگ، نعوذ باللہ۔ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، انہیں جو ہے دھتکارو مت، وقل لهما قولا کریما، اور جب بھی ان سے گفتگو کرے اچھی پورے نرمی کے ساتھ ان سے گفتگو کرنی چاہیے۔ گفتگو کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، اللہ اکبر، یہی بڑی تعجب کی بات ہے، گفتگو کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایسے ہی گفتگو کرنا ہے، آواز تمہارے والد اور والدہ کے اوپر نہیں جانا ہے، تمہاری سمجھ
ان کی سمجھ کے اوپر نہیں ہو سکتی. ایک مرتبہ ایک صحابی آئے, آ کر کہا یا رسول اللہ میرے والد مجھ سے میرا مال پوچھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو گئے اور اس آدمی کے لباس کو پکڑا اور کھینچ کر کہنے لگے انت ومالک لابیک, کیا کہہ رہے ہو تمہاری دولت اور تم خود تمہارے والد کے ہو, تمہاری دولت اور تم خود یہ جو کھڑے ہو انسان کی شکل میں, سر چہرہ دھڑ سب کا سب تمہارے والد ہیں, اس کے اونر, تم کہہ رہے ہو کہ مال لے رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو تم؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بے قراری کا اظہار کرتے ہیں. تو اسی کے دیکھیے اللہ نے قرآن میں کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, یعنی یہ کہا کہ تمہیں والدین کے سامنے اتنے عاجز اور اتنے کمزور بتانا ہے کہ تم ان کے سامنے جھک جانا ہے تمہیں اسی لیے بعض اہل علم نے والد کے پیر کو چومنے کی اجازت دی ہے, والدہ کے پیر کو چومنے کی اجازت ہے. اس حد تک اسلام میں معاملہ ہے, سجدہ نہیں, چومنے کی بات ہو رہی, عزت اور احترام کے لیے. تو ان کے سامنے تمہیں بالکل جھک جانا چاہیے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور کہو کہ اے اللہ انہیں معاف کرے جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں معاف کیا کرتے تھے, میری غلطیوں کو معاف کیا کرتے تھے. تو اسلام میں والدین, دیکھیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا, اور اللہ نے جب عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی, سورہ مریم کی آپ تلاوت کیجئے, شروع میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی, کہا کہ بہترین رسول, بہترین نبی اور بہترین فرد, اللہ سے ڈرنے والے, سب تعریف. اس میں اللہ نے کہا وَبَرًّا بِوَالِدَتِهِ, یہ اپنی والدہ کے ساتھ انتہائی اطاعت فرما بردار, اطاعت شعاری, انتہائی والدہ کے سامنے جھکتے ہوئے انہیں دیکھا گیا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف اللہ کرتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کی گفتگو, ابراہیم علیہ السلام کے والد کیا تھے؟ آزر. یہ نہ کہ صرف بت پرست بلکہ بت بنانے والے, نہ کہ صرف مندر میں پڑے رہنے والے بلکہ مندر میں لوگوں کو لا کر سجدہ کروانے والے, بہت بڑے پوجاری جسے آپ کہتے ہیں. تو ان کا معاملہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی تو ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو آپ سورہ مریم میں پڑھیے, لگ بھگ 5-6 آیتیں ہیں جس میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کی تفصیل بتائی ہے. تو جب بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بلایا, یا ابھی نہیں کہا جو عربی میں عام طور پر کہا جاتا ہے, یا ابھی کہتے ہیں میرے والد, مائی فادر, میرے والد, میرے ابا, بلکہ وہاں پر یہ کہا گیا یا ابتی, اے ابا جان, یا ابتی. یہ تا کی اضافت عربی زبان میں اس لیے ہوتی ہے کہ آدمی انتہائی عاجزی میں کسی کا احترام کر رہا ہے, خود کو اس نے عاجز کر لیا, سامنے والے کو اس نے بڑھا دیا, تو اس وقت یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا ابتی, اے ابا جان, اے ابا جان, لا تعبد الشیطان, شیطان کی عبادت مت کرو. ابا جان انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی, اے ابا جان میرے پاس اللہ نے وہ علم دیا ہے جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے, آپ کو میری اطاعت کرنا واجب ہے, چونکہ نبی رسول تھے, انہیں بتانا ضروری ہے, رسول کے لیے اعلان کرنا ضروری ہے کہ میری اطاعت کرو تم. تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا, اور اس کے بعد ان کے والد نے کیا کہا, قال لئن لم انتہی لارجمنک فاہجرنی ملیا, اگر نہیں مانتے ہو تو چلے جاؤ باہر, بتوں کو گالی نہیں دے سکتے میرے سامنے, بتوں کو بلا برا نہیں کہہ سکتے میرے سامنے, اگر نہیں چھوڑ پاتے تو چلے جاؤ گھر چھوڑ کر. تو ابراہیم علیہ السلام نے گھر چھوڑا, ساتھ کہا ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ, کہا کہ میں جا رہا ہوں لیکن میں آپ کے لیے اللہ کے پاس ضرور استغفار کروں گا, آپ کے لیے اللہ کے پاس میں گڑ گڑا کے دعا مانگوں گا کہ اللہ انہیں معاف کر دیں, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنا پسند کرتا ہے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو تھی کافر باپ کے ساتھ, پوجاری باپ کے ساتھ, بت پرست باپ کے ساتھ. تو اس سے گئے گزرا کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا. لیکن آج ہمارے معاشرے میں اس بابت کیسی کیسی چیزیں ہوتی ہیں. کوئی بھی معاشرہ ہرگز ترقی نہیں کر سکتا, کوئی بھی قوم ہرگز آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک ان کے یہاں ان کے بچے ان کی عزت نہ کرے. گھر میں والدین کا اگر بول بالا نہ ہو تو وہ گھر پنپ نہیں سکتا. اور کتنے ایسے گھر ہیں جہاں پر والدین کو نعوذ باللہ گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے. لڑکا کہتا ہے کہ میرے گھر میں آپ کے لیے جگہ نہیں, گھر چھوٹا ہے,
لڑکی کہتی ہے کہ میرے لیے آپ کے گھر میں جگہ نہیں. اگر یہی بات یہ جب پیدا ہوا تھا یا پھر پیدا ہوئی تھی جب یہ کہتے تو یہ سڑک میں گر کے کتے اسے چبوا دیتے, بلیاں اس کے بوٹیاں ادھیڑ دیتے. لیکن آج جب وہ سب کچھ اپنے پاس رکھنے کے باوجود والدین سے کراہت کرتا ہے, ان کی باتوں سے بیزاری محسوس کرتا ہے, ان کی باتیں, بعض لوگوں کو ان کی باتیں برداشت نہیں کر سکتے, ہے نا, برداشت نہیں کر سکتے. آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے رات بھر رو رہے تھے, یہ آپ کے لیے ہمیشہ بیدار تھے. اگر انہوں نے کراہت کا اظہار کیا ہوتا تو کب کا مر جاتے, کب کا مر جاتے تم. نعوذ باللہ, یہ ایسے انتہائی نافرمانیاں ہیں. اگر کسی گھر میں ایسی نافرمانیاں ہوتی ہیں تو برکت نہیں ہوتی, یاد رکھ لیں. اللہ برکت نہیں, رحمت نہیں آتی اس گھر میں. اور جو آدمی اپنے والد کے ساتھ نافرمان رہا, اس کے بچے اس کے لیے انتہائی نافرمان نکلتے ہیں. کوئی آدمی اس کے بچوں میں نافرمانی دیکھتا ہے تو چیک کر لیں کہ کہیں یہ والد کے لیے نافرمان نہیں رہا تھا. اگر رہا ہو تو یہ اس کا بدلہ لے لیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ والدین کے ساتھ اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو دنیا میں اسے سزا مل جاتی ہے. وہ سزا کی یہ شکل ہے کہ اس کے بچے نافرمان نکلتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے فرما بردار ہوں تو جان لیں کہ آپ کو بھی آپ کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا, صبر کا سلوک کرنا ہوگا, ان کی باتوں کو جھیلنا ہوگا, ان کی باتوں کو جھیلنا ہوگا, ان کی بے قراریوں کو جھیلنا ہوگا. یاد رکھ لیں, جس کی عمر 30-40 کی ہے وہ اس جیسا نہیں جس کی عمر 60-70 جیسی ہے. حالات بدلتے ہیں, جسم کی کیفیت بدلتی ہے, سوچ بدلتی ہے, آدمی اکیلا پن محسوس کرتا ہے. یاد رکھ لیں آپ, جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے اندر اکیلا پن محسوس کرنے کا وہ مادہ بڑھ جاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ کوئی اسے گفتگو کرے, وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ بیٹھے. اگر اس کی اولاد اس کے ساتھ نہیں بیٹھے گی, نہیں گفتگو کرے گی تو کرے گا کون؟ یاد رکھ لیں, اگر ان سے کوئی بدوا نکل گئی, نعوذ باللہ, خدا نہ کرے, اگر ان سے کوئی بدوا نکل گئی تو آدمی پرپ نہیں سکتا, آدمی ہرگز پرپ نہیں سکتا. وہ پوری کی پوری اس کی زندگی بیکار ہے, اور قیامت کے دن بھی وہ اللہ کے یہاں جیت نہیں سکتا. لیکن بعض ایسے بھی بدبخت لوگ ہیں جو اپنے بچوں کی ٹھیک سے تربیت نہیں کرتے, ٹھیک سے انہیں جو ضروریات ہیں نہیں کرتے, انہیں ٹھیک سے پالتے نہیں, پوستے نہیں, بلکہ جانوروں کی طرح جنتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسے لوگ بچوں کے وفاداری کے حقدار نہیں ہیں. ہم ان لوگوں کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے تربیت کا انتظام کیا, تعلیم کا انتظام کیا, کھانے پینے کا انتظام کیا, ان کے لیے اپنی زندگی کو تش دیا. ایسے لوگوں کی گفتگو کر رہے ہیں. عمر بن خطاب کے پاس ایک صحابی آئے, بلکہ ایک تابعی آئے. انہوں نے آ کر کہا کہ میرا بچہ بہت ہی نافرمان ہے, میرے ساتھ بہت ہی ٹھیک کا سلوک نہیں کرتا. تو عمر بن خطاب غصہ آیا, کہا کہ چلو لے کر آؤ تمہارے لڑکے کو. وہ آئے تو عمر بن خطاب نے درہ اٹھایا مارنے کے لیے. تو عمر بن خطاب سے اس لڑکے نے کہا کہ اے امیر المومنین رک جائیے, میری بھی بات سنیے. تو کہا کہ بتاؤ. کہا کہ میرے والد مجھے غلام انہوں نے جنا ہے, مجھے رہا شدہ آدمی نہیں رکھا, مجھے انہوں نے ایک لونڈی سے جنا ہے, مجھے انہوں نے غلام بنا دیا, اور کبھی بھی غلامی سے باہر نکالنے کی کوشش نہیں کی, اور مجھے ہمیشہ وہ اپنے بچوں میں حقیر سمجھتے تھے. میرا نام انہوں نے جعل رکھا, یعنی کیڑا رکھا. تو عمر بن خطاب جو ڈنڈا نکالے تھے بچے کو مارنے کے لیے, اس ڈنڈے کو انہوں نے بدلایا اور والد کو دو لگایا. کہا کہ یہ تمہاری غلطی ہے, یہ تمہارا کیا ہوا ہے جس کا خمیازہ تم اب بھگت رکھے ہو. تو یاد رکھ لیں, جن کے یہاں اولاد ہیں, اگر وہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک سے وفاداری بنے, ان کے اندر آئے, تو وہ حقوق ادا کریں, ان کی تربیت کا انتظام کریں, ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں, ان کی تعلیم کا انتظام کریں, ان کی خوشی کا انتظام کریں. اگر یہ کسی نے کیا ہے تو بچوں کا بھرپور حقدار ہے کہ وہ ان کے نافرمان بن کر رہے, فرما بردار رہیں. ھذا باللہ توفیق, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.